دوستو انسان ہمیشہ سے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جینا چاہتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 600 سے زائد ایسے لوگ کرائیو پرزرویشن پروسیس کے ذریعے سلنڈرز میں پڑے ہیں جن میں مرتے دم تک مزید جینے کی خواہش باقی تھی، اور جو لوگ اس دوڑ میں خود کو محفوظ کروانے کے لیے لائن میں لگے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ کرائیو پرزرویشن ایک ایسا طریقہ ہے جس میں مرنے کے بعد جسم یا دماغ کو انتہائی سرد درجہ حرارت پر بنا برف کی کرسٹل بنے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ مستقبل میں سائنس اسے دوبارہ زندہ کر سکے۔ دوستو دنیا میں سب سے پہلے اپنا جسم محفوظ کروانے والے جیمز ہیریم تھے۔ سن 1967 میں جیمز ہیریم بیڈفورڈ، جو ایک امریکی پروفیسر تھے، گردے کے کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جسم کو کرائیو پرزرویشن کے ذریعے محفوظ کیا گیا، اور وہ آج بھی ایک سلنڈر میں الکول لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن میں موجود ہیں۔ بیڈفورڈ اکیلے نہیں، دنیا بھر میں 600 کے قریب لوگ اسی طرح محفوظ ہیں، اور ہزاروں لوگ اپنی زندگی میں خود کو رجسٹرڈ کروا چکے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ان کے جسم یا دماغ کو بھی پرزرویشن کے ذریعے محفوظ کیا جا سکے۔ اس پروسیس میں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو کرائونکس ٹیم فوراً وہاں پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے مرنے والے جسم کو برف یا برف والے پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ خلیات بگڑنے سے بچ جائیں۔ اس کے بعد جسم سے خون نکالا جاتا ہے، کیونکہ دل اب کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک خاص مشین خون کو باہر نکالتی ہے اور ساتھ ہی کرائیو پروٹیکٹنٹ مائع جسم میں داخل کرتی ہے۔ یہ مائع خلیوں میں موجود پانی کے ساتھ مکس ہو کر جسم میں برف بننے سے روکتا ہے۔ جسم کے خلیوں میں بچا پانی اور کیمیکل کا امتزاج جسم کے ہر خلیے میں پہنچ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جسم ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور جسم میں موجود کیمیکل برف کی طرح جمنے کے بجائے شیشے جیسی حالت میں جم جاتا ہے تاکہ خلیے پھٹے نہیں اور دماغ یا جسم کی باریک ساخت محفوظ رہے۔ جب جسم مکمل طور پر شیشے جیسا جم جاتا ہے تو اسے مائع نائٹروجن کے بڑے سٹیل ٹینکوں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ٹینک اتنے سرد ہوتے ہیں کہ درجہ حرارت تقریباً -196 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، اور جسم یا دماغ دہائیوں تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ان کے ٹینکوں میں مسلسل نائٹروجن کی مقدار اور درجہ حرارت چیک کیا جاتا ہے تاکہ ہر جسم یا دماغ محفوظ رہے۔ یہ عمل مہنگا اور بے حد پیچیدہ ہے۔ پورا جسم محفوظ کرنے کا خرچ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ امریکی ڈالرز کے قریب ہوتا ہے، اور صرف دماغ محفوظ کرنے کی صورت میں تقریباً $80,000 لگتے ہیں۔ یہ رقم اپنا جسم محفوظ کروانے والا شخص اپنی زندگی میں ادا کر کے خود کو اس ادارے کا ممبر بناتا ہے۔ دوستو اب تک کسی انسان کے ایک بھی خلیے کو کرائیو پرزرویشن پروسیس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکا۔ یہ عمل ابھی تک صرف جسم اور خلیے محفوظ کرنے تک محدود ہے۔ ان ٹینکوں میں محفوظ لوگوں سے خاندان کے افراد یا عام لوگ کبھی بھی نہیں مل سکتے، کیونکہ اس صورت میں ٹینکوں میں موجود نائٹروجن کی مقدار مقررہ حد سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں جسم کے خلیے بگڑ سکتے ہیں۔ دوستو ہمیشہ زندہ رہنے کی یہ خواہش نئی نہیں ہے۔ ہزاروں برس پہلے کے لوگ بھی مرنے سے ڈرتے تھے اور ہمیشہ جینے کے راستے ڈھونڈتے تھے۔ مصر کے فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ کبھی نہیں مریں گے، بلکہ اگلی دنیا میں بھی اسی شان سے زندہ رہیں گے۔ ان کی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ممی بنائی جاتی تھی تاکہ وقت بھی ان پر اثر نہ ڈال سکے۔ اسی طرح قارون تھا، جسے اپنی دولت پر اتنا غرور تھا کہ اسے لگا شاید دولت اسے کبھی نہیں ختم ہونے دے گی، لیکن زمین نے اسے نگل لیا۔ چین کا بادشاہ چی شین ہونگ، جس نے ہمیشہ جینے کی دوا بنوانی چاہی، مگر وہی دوا زہر ثابت ہوئی۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کے پاس طاقت تھی، دولت تھی اور ہمیشہ جینے کی خواہش تھی۔ موت کو قبول کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، مگر جینے کی لگن اور امید نے انسان کو ایسے اقدامات کرنے پر مجبور کیا جو سائنس اور خواب کے درمیان کھڑے ہیں۔ کرائیو پرزرویشن شاید موت سے بھاگنے کی نہیں، بلکہ مستقبل میں ایک نئی امید رکھنے کی کوشش ہے۔ بطور مسلمان میری عقل اس سے تسلیم نہیں کرتی کہ قیامت سے پہلے ایک دن کوئی بٹن دبائے اور یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی مستقبل میں ایک دن سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ آج کے محفوظ لوگ کل زندہ ہو جائیں؟ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔